السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، عضوا علیہا بالنواجذ، وإیاکم ومحدثات الامور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ آج ایک ایسے موضوع پر ہمارا درس ہوگا جو موضوع تقریباً بہت سے لوگ اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ مختصر طریقے سے جانتے ہیں، اور وہ موضوع ہے صوفیت کی تاریخ۔ جب ہمارے معاشرے میں صوفی یا صوفیت کہا جاتا ہے تو ایسے وقت میں یہ لفظ صوفیت، اس کا مطلب کیا ہے، یہ اس کا طریقہ کیا ہے، یہ کون سا مذہب ہے، کون سا مسلک ہے، اور اس راستے پر چلنے والے کون لوگ ہیں، صوفیت کا اسلام سے کیا تعلق ہے، صوفیت کی ابتدا کہاں سے ہوئی، دنیا میں سب سے پہلا صوفی کون تھا، اور کہاں سے یہ صوفیوں کا سلسلہ شروع ہوا، اس کی ابتدا کیسے ہوئی، اور آج 1400 سال کے بعد اسلام کے آنے کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 1400 سال بعد صوفیت دنیا میں کس شکل میں ہے، کیا صوفیت اسلام کی تائید کرتی ہے یا صوفیت اسلام کی مخالفت کرتی ہے، ایسے چند باتیں ہیں جو انشاءاللہ یہ 3 دن کے درس میں ہم پڑھیں گے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے تمام انسانوں کو ایک دین عطا کیا، ایک راستہ عطا کیا، دنیاوی زندگی گزارنے کا ایک نظام اور ایک منہج عطا کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ نظام جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے نازل کیا گیا 23 سال کے عرصے میں۔ 23 سال کے عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے تمام پہلوؤں سے متعلق آپ کے دور میں موجود صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو پڑھاتے رہے، سمجھاتے رہے، سکھاتے رہے، عمل کر کے دکھاتے رہے۔ دنیا کا کوئی ایسا پہلو ابھی باقی نہیں تھا جس کے بارے میں آپ نے کچھ نہ بتایا ہو۔ اللہ کی عبادت کیسی کرنی چاہیے، اس کا طریقہ کیا ہے، دنیا میں تجارت کیسی کرنی چاہیے، اس کا طریقہ کیا ہے، انسانوں کے ساتھ برتاؤ کیا ہونا چاہیے، اس کا طریقہ کیا ہے، مسلمانوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ، حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ ہمارا تعلق کیسے ہونا چاہیے، اور انسان اپنا پیٹ بھرتا ہے، اس پیٹ بھرنے کے لیے اس کو کون سا طریقہ اپنانا چاہیے، انسانی نسل کی نمائش، اس کی افزائش کے لیے کون سا طریقہ ہونا چاہیے، ایسا کوئی بھی طریقہ نہیں ہے ان کے علاوہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بتایا ہو۔ اور جس وقت آپ
زندگی کے تمام پہلوؤں کو اجاگر کر چکے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو آپ نے ساری باتیں بتا دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے دنیا والوں کو یہ پیغام دے دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے عرصے میں زندگی کے تمام پہلوؤں کی آپ کو اطلاع دی ہے، تمام پہلوؤں سے متعلق آپ کو سکھا دیا ہے۔ اب زندگی کا کوئی پہلو باقی نہیں ہے جو جسے نئی طرح سے تعلیم کی آپ کو ضرورت ہو، دین مکمل ہو گیا۔ اور ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ، یا دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ، مجھے ایسا کام بتا دیجئے کہ میں وہ کام کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دیگر مسائل کے بارے میں بتایا۔ وہ شخص جانے لگا اور جاتے ہوئے کہتا ہے واللہ لا ازید علی ھذا شیئا ولا انقص من، قسم اللہ کی میں اس میں سے نہ کچھ کم کروں گا اور نہ اس میں کسی چیز کا اضافہ کروں گا۔ جو راستہ، جو طریقہ، جو دین، جو تعلیم آپ نے دی ہے، اب اس میں نہ کسی اضافے کی گنجائش ہے اور نہ اس میں کسی چیز کے حذف کرنے کی کوئی ضرورت ہے۔ تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طور پر انسانوں کو ساری باتیں سکھا دی، اور خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا طریقہ۔ کیوں نبی نے اللہ کی عبادت کے طریقے کو زیادہ اہمیت دی؟ نبی نے یہ نہیں کہا کہ تم تجارت ایسے کرو جیسے میں تجارت کر رہا ہوں، بلکہ نبی نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں۔ نبی نے یہ نہیں کہا کہ تم سفر ایسے کرو جیسے میں کر رہا ہوں۔ دنیا کے بہت سی چیزوں کے بارے میں آپ نے وہاں اشارہ نہیں کیا، کیونکہ اس کا تعلق دنیا سے تھا، معاملات سے تھا۔ آپ نے خاص طور پر عبادت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، دیکھنا عبادتوں میں ہیرا پھیری نہ کرنا، عبادت ہو بہو ایسے ہی کی جائے جیسے میں کر رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انس کو اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا۔ تو انسانی زندگی کا اصل مقصد عبادت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ بھلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر عبادت کا طریقہ بتانے میں کوتاہی کیوں کرتے؟ تو آپ نے کہیں پر بھی کوئی کوتاہی نہیں کی، حتیٰ کہ جس وقت آپ کی زندگی کے آخری ایام گزر رہے تھے، تب آپ نے مکہ مکرمہ میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے کہا تھا خذوا عنی مناسککم لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، تم مجھ سے اپنی عبادتیں، اپنے مناسک کے مسائل معلوم کر لو، شاید میری آئندہ سال آپ سے ملاقات نہ ہو۔ یعنی اگر ابھی بھی کوئی سوال کرنا ہو، میں نے تو بتا دیا ہے، دین مکمل ہو گیا، ساری باتیں میں نے تم کو سکھا دی ہیں، پھر بھی اگر کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ لو، میں موجود ہوں، اس لیے کہ آئندہ اب ہماری ملاقات مشکل ہے۔
باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ مجھ سے پوچھو اس کے بارے میں. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر مرگ پر تھے، کچھ لمحات باقی تھے، تب آپ نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. وہاں پر بھی عبادت کی طرف اشارہ کیا تھا. مطلب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا کوئی ایسا پہلو نہیں چھوڑا جو نہ بتایا ہو. نماز پوری تفصیل آپ نے بتائی. باقاعدہ نماز کا طریقہ سکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجا، اور جبرائیل علیہ السلام نے 2 دن نماز پڑھ کر دکھائی. تسلسل کے ساتھ 2 دن آپ نے نماز پڑھائی ہے، اور پھر نبی کو بتایا کہ یہ نماز کا طریقہ ہے، یہ نماز کے اوقات ہیں. تجارت کے بارے میں ایسا کوئی پریکٹیکلی نمونہ ہمارے پاس نہیں دیا جبرائیل علیہ السلام نے، لیکن نماز کے بارے میں باقاعدہ ایسی تاکید کے ساتھ یہ طریقہ بتا دیا. روزہ آپ نے رکھا، روزے کا طریقہ بتایا. زکوٰۃ آپ نے دی ہے، زکوٰۃ کا طریقہ آپ نے بتا دیا. حج آپ نے کیا ہے، اور آپ کے ساتھ حج میں لاکھوں صحابہ موجود تھے، اور اس وقت آپ کے حج کے طریقے کو مسلمانوں نے، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو تمام عبادتیں پریکٹیکلی طور پر، عملی طور پر آپ نے صحابہ کو کر کے دکھائی. زبانی بھی کہا، عملاً بھی کر کے دکھا دیا، تاکہ کسی کو بھی عبادتوں کے بارے میں کوئی شبہ باقی نہ رہے. صبح و شام کے اذکار کیسے کیے جائیں یہ بھی آپ نے بتایا ہے. دعائیں کیسی مانگنی ہیں یہ بتائی ہیں. رات میں سوتے وقت کیا پڑھنا چاہیے، صبح اٹھے تو کیا پڑھیں گے، اذان کی بعد کی دعائیں، نماز کے بعد کی دعائیں، سفر کی دعائیں، کھانے پینے کی دعائیں، اٹھنے بیٹھنے کی دعائیں، گھر سے باہر نکلنے آنے کی دعائیں. کوئی بھی ایسا لمحہ نہیں چھوڑا ہے جس کے بارے میں جہاں عبادت کا کوئی ذکر آپ نے نہ کیا ہو. حتیٰ کہ صحرا میں کسی جگہ پر آپ کو قیام کرنا ہو تو وہاں پر بھی آپ کو کیا دعا پڑھنی ہے وہ بھی سکھا دی. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. قضاء حاجت کے بارے میں بھی آپ نے سکھا، طریقہ بتا دیا تھا. حتیٰ کہ بعض یہودیوں نے اعتراض بھی کیا تھا، عجیب طرح سے باتیں بھی پیش کی تھی. دیکھو ان کے نبی کیا کیا باتیں بتاتے ہیں. انہیں بھی یہ معلوم ہو چکا تھا مدینہ کے یہودیوں کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کے بارے میں بتایا، یہاں تک کہ قضاء حاجت کا طریقہ بھی سکھا دیا. کیسے جانا چاہیے بیت الخلاء میں، کیسے باہر آنا چاہیے، کون سا قدم اندر رکھنا چاہیے، کون سا قدم باہر آنا چاہیے پہلے، اور کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے جاتے اور آتے وقت. بھلا جو اتنی باریکیوں کے ساتھ عبادتوں کا تذکرہ کر دے، اتنی دقت کے ساتھ عبادتیں اپنی امت کو سکھا دے، تو اب عبادتوں کا کون سا ایسا مسئلہ رہ گیا کہ جو صحابہ تک نہ پہنچا ہو. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. دنیا میں اگر کوئی آپ کے لیے آئیڈیل ہے، کوئی نمونہ ہے، کوئی ایسی شخصیت ہے جنہیں دیکھ کر آپ ان کی طرح بننے کی کوشش کرو اور جنت میں داخل ہو جاؤ، تو وہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. لیکن بدقسمتی سے دنیا کے اندر
نئے نئے فتنے، نئی نئی افکار، نئے نئے قسم کے شرپسند عناصر وجود میں آتے رہے، اور جہاں آپ نے عبادتوں کا طریقہ بتایا، ایسا نہیں ہے کہ آپ نے غلط عبادتوں کا ذکر نہ کیا ہو۔ جہاں آپ نے حلال کا تذکرہ کیا، ایسا نہیں ہے کہ آپ نے وہاں حرام کے بارے میں نہ بتایا ہو۔ جہاں پر آپ نے شریعت کا ذکر کیا، اسلام کا ذکر کیا، ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کفر کا تذکرہ نہ کیا ہو۔ جہاں توحید کا آپ نے تذکرہ کیا، وہیں آپ نے شرک سے بھی لوگوں کو ڈرایا ہے۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ دونوں چیزیں آپ نے بتائی ہیں۔ اور پھر کہا علیکم بسنتی، لوگوں میں نے زبانی اور عملی دونوں طریقے سے آپ کو ساری باتیں بتا دی ہیں، زندگی گزارنے کا طریقہ سکھا دیا ہے۔ علیکم بسنتی، لہذا اب میرا بتایا ہوا طریقہ آپ کے سامنے موجود ہے، آپ کی آنکھوں نے کیچ کر لیا، آپ کے دلوں نے محفوظ کر لیا۔ اب یہ مکمل جس طرح سے میں نے کام کیے ہیں، اب یہ بعد میں آپ کے لیے آئیڈیل ہیں۔ میرے عمل کو اب یہ دوسروں تک پہنچاتے جائیں گے، اور اس طرح سے یہ سلسلہ قیامت تک چلنے والا ہے۔ لہذا آپ نے کہا علیکم بسنتی، میری جو سنت ہے، میرا جو طریقہ ہے، میرے طریقے پر عمل کرتے رہو، میرے طریقے کو اختیار کر لو۔ وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، اور میرے بعد خلفائے راشدین کی سنت کو، میری سنت کو، میرے طریقے کو، اور خلفائے راشدین کے طریقے کو۔ کون سا طریقہ ہے خلفائے راشدین کا؟ کیا خلفائے راشدین کا طریقہ نبی کے طریقے سے الگ ہے؟ نہیں، خلفائے راشدین کا طریقہ نبی کے طریقے سے الگ نہیں ہے۔ خلفائے راشدین کا طریقہ وہی ہے جو نبی کا طریقہ ہے، کیونکہ اگر یہ مان لیا جائے کہ نبی نے کہا کہ میرے طریقے پر عمل کرو، خلفائے راشدین کے طریقے پر عمل کرو، اگر اس کا یہ مطلب لیا جائے کہ خلفائے راشدین کا طریقہ نبی کے طریقے سے الگ ہے، پھر مطلب یہ ہوا کہ کیا خلفائے راشدین نے نبی کے طریقے پر عمل نہیں کیا؟ انہوں نے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر اپنا نیا طریقہ کیوں اپنایا؟ تو پھر ایسی صورت میں ان کے اوپر بڑا بہتان ہو جاتا ہے، بڑا الزام لگ جائے گا کہ ان خلفائے راشدین ہی نبی کے طریقے پر نہیں تھے۔ تو حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی کا طریقہ الگ، خلفائے راشدین کا طریقہ الگ۔ نبی کا جو طریقہ ہے وہی خلفائے راشدین کا طریقہ ہے۔ کیوں نبی نے ایسا کہا تھا؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ صرف میرے طریقے پر عمل کرو اور خلفائے راشدین کا آپ نے ذکر چھوڑ دیا ہوتا؟ اس لیے کہ آپ کو پتا تھا کہ ابھی میرے زندگی میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، الگ الگ شہروں میں جگہ جگہ صحابہ پھیل چکے ہیں اور وہاں اسلام کی تعلیمات عام کر رہے ہیں، لوگ نئے نئے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد کم سے کم فائنل فیصلہ کرنے والے کچھ افراد ہونا چاہیے جس پر ساری امت اعتماد کر سکے، بھروسہ کر سکے۔ لہذا میرے بعد سب سے زیادہ اگر بھروسہ کسی کو ہونا چاہیے تو یہ خلفائے راشدین ہیں، جن میں سے 2 میرے سسر ہیں اور 2 میرے داماد ہیں۔ نبی کے گھرانے کے لوگ، نبی کے ساتھ رہنے والے لوگ، نبی کے سفر میں رہنے والے لوگ، نبی کے گھر میں رہنے والے لوگ، نبی کے اطراف میں گھومنے والے لوگ، یہ وہ لوگ ہیں۔ ابو بکر صدیق، عمر فاروق،
عثمان غنی اور علی رضی اللہ تعالی عنہم، یہ چاروں خلفاء، ان کے بارے میں آپ نے کہا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، میرے بعد آپ ان لوگوں کو فیصل سمجھنا، اس لیے کہ ان لوگوں نے مجھ سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ اگر بعد میں کہیں کسی میں اختلاف ہو جائے تو ایسی صورت میں ان کے پاس آ کر تم اپنے مسائل حل کر سکتے ہو، کیونکہ یہ میرے طریقے کے مطابق آپ کو فتویٰ دیں گے اور باتیں بتائیں گے۔ اور ساتھ میں پھر آپ نے کہہ دیا ایاکم ومحدثات الامور فإن كل محدثۃ بدعہ، سنو، نئی نئی چیزیں دین میں ایجاد کرنے سے بچو، نئی نئی چیزیں دین میں ایجاد کرنے سے بچو، دنیا میں نہیں۔ یہ لائٹ، یہ پنکھا، یہ ہوائی جہاز، یہ موٹر سائیکل، یہ کاریں، یہ نہیں، دین میں، عبادات میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے سے بچو۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اس لیے کہ دین میں، عبادت میں ہر نئی چیز بدعت ہے، اور بدعت کا انجام وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیا کرتے تھے تو تقریباً یہ کلمات آپ ادا کرتے تھے، سنت پر عمل کرو، بدعت سے اپنے آپ کو محفوظ کر لو۔ یہ اشارہ تھا اس بات کا، اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ دنیا میں میرے بعد دین میں بہت سی تبدیلیاں ہوگی، نئی نئی چیزیں ایجاد کی جائے گی۔ ایجاد کرنے والے یہودی بھی ہو سکتے ہیں، نصرانی بھی ہو سکتے ہیں، مجوسی بھی ہو سکتے ہیں، اور مسلمانوں میں سے منافقین بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہی ہے کہ دین میں کوئی بھی نئی چیز ہو، ایجاد کرنے والا چاہے جو ہو، چاہے غیر ہو چاہے اپنا ہو، وہ بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہے، اور اس گمراہی پر عمل کرنے سے آپ جہنم میں جاؤ گے۔ نبی نے بدعت کو گمراہی کہا اور گمراہی کو جہنم کا راستہ بتا دیا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو عرصہ تھا، یہ عرصہ گزرنے کے بعد صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے جہاں جہاں مسلمان ہوا کرتے تھے وہاں مسلمانوں کی انہوں نے نبی کے طریقے کے مطابق ان کی رہنمائی کی۔ بہت سے افراد جو مجوسی تھے اسلام میں داخل ہوئے، یونانی تھے اسلام میں داخل ہوئے، یہودی تھے مسلمان ہو گئے، نصرانی تھے مسلمان ہو گئے، دنیا کے الگ الگ قبائل کے تھے اسلام میں داخل ہو گئے، الگ الگ رسم و رواج میں مبتلا تھے، مبلغین کے ذریعے، دعوت و تبلیغ کے ذریعے قرآن سن کر، نبی کا فرمان سن کر اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ لیکن جیسے آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں، یہ مشاہدہ ہے، تجرباتی باتیں ہیں، کہ کئی مسلمان ہیں جو آج بھی دین کو اچھی طرح سے نہیں جانتے۔ ایسے مسلمان جن کے باپ مسلمان، جن کے دادا مسلمان، ان کے پردادا مسلمان، نسلیں مسلمانوں کی ہے، پھر بھی آج انہیں دین کی ساری باتیں یا تقریباً باتیں نہیں پتہ ہیں، یا یہ کہہ سکے کہ دین کی بنیادی باتیں بھی نہیں معلوم ہیں۔ نہ کلمے سے متعلق پتہ ہے، نہ توحید جانتے ہیں، نہ شرک جانتے ہیں، نہ بدعت، نہ نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم ہے۔ تو وہ افراد جو دوسرے مذہب سے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، بعض دعات کے ذریعے یا اپنی تحقیق کے ذریعے، اپنی جستجو کے ذریعے اسلام میں آنے کے بعد ظاہر سی بات ہے
اسلام مذہب ان کے لیے مکمل نیا مذہب ہوتا ہے. اب نئے سرے سے مکمل طور پر ان کے لیے محنت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے صبح سے لے کر شام تک. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ اسلام میں داخل تو ہو جاتے ہیں لیکن اسلام میں داخل ہونے کے بعد انہیں تربیت نہیں دی جاتی. وہ اپنی جگہ رہتے ہیں, تجارت کرتے ہیں, کام دھندے میں لگے رہتے ہیں اور پھر نماز کے ساتھ ساتھ وہ اپنے باپ دادا کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ بھی اپناتے رہتے ہیں. مطلب یہ ہوا کہ دوسرے مذہب سے جو اسلام میں آئے تو اپنے مذہب کی بعض چیزیں بھی یہاں آنے کے بعد کرنے لگے. یہی طریقہ پہلے بھی تھا. جب مجوسی اسلام میں داخل ہوئے, یونانی مسلمان ہو گئے, یہود و نصارہ اسلام میں داخل ہوئے, تو ان کے باپ دادا کا جو طور طریقہ تھا وہ چونکہ اسی پر ان کی تربیت ہوئی تھی اور اسلام میں داخل ہوتے ہی ساری باتیں وہ اپنے ذہنوں سے بھلا نہیں سکے. لوگوں نے کچھ باتیں انہیں پڑھا دی یا انہوں نے کچھ چیزیں سیکھ لی, ابھی مکمل تربیت نہیں ہو سکی تھی, لہذا ان کو اپنے مذہب کے خطرات کے بارے میں, ان کی نقصانات کے بارے میں اتنا علم نہیں ہو سکا, تو وہ اسلامی تعلیمات پر بھی عمل کرتے رہے اور ساتھ ساتھ کچھ اپنے مذہب کی چیزوں کو بھی اپناتے رہے. اور یہ طریقہ, اس طریقے کی وجہ سے دین کے اندر نئی نئی چیزیں آ گئی. پھر ہم نے دیکھا مسلمان بھی ہے, نماز بھی پڑھتا ہے, اور وہی نمازی بعد میں جا کر کسی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر دعا بھی کرتا ہے. مسلمان ہے, حج بھی کرتا ہے, اور پھر وہی حاجی کسی قبر کے اطراف میں جا کر طواف بھی کرتا ہے. تو لوگ پریشان ہیں, لوگ دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ مسلمان ہے, حج بھی کرتا ہے اور قبر کے اطراف کا طواف بھی کرتا ہے. تو لوگوں کو لگتا ہے یہ تو شکل و صورت سے مسلمان ہے, حج کرتے ہوئے بھی دیکھا, قبر کا طواف کرتے ہوئے بھی دیکھا. جب کوئی غیر مسلم اس مسلمان کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہوا یا کسی وجہ سے اسلام میں داخل ہوا اور مسلمانوں کو دیکھ کر عمل کرنا شروع کیا, تو اس نے بھی سمجھا اسلام کا مطلب ہے کعبے کا حج کرنا اور قبروں کا طواف کرنا, یہ اسلام ہے. لہذا انہوں نے بھی اس چیز کو اپنایا. آہستہ آہستہ ایسی برائیوں کی, ایسی چیزوں کی اتنی کثرت ہو گئی کہ پھر اسلام ہی شرک کو بھی اسلام سمجھا جانے لگا, بدعات کو اسلام سمجھانے لگا, قبر پرستی کو اسلام مانا گیا, اور اس طرح سے اسلام کے اندر ایسی ایسی خرافات داخل ہو گئی کہ آج مسلمانوں کو ان دونوں میں فرق کرنا مشکل ہو گیا. تو ایسی کئی بدعتیں ہیں, کئی نئی نئی چیزیں جو اسلام میں داخل ہوئی تھی. ان چیزوں میں سے ایک ہے صوفیت. اب ہم یہاں اپنے موضوع پر آتے ہیں اس تمہید کے بعد. صوفیت کیا چیز ہے, صوفیت کی بنیاد کیسے پڑی؟ آپ دنیا میں یا دنیا کا ایک دستور آپ دیکھیں کہ ہمیشہ برائی کا کام کرنے والا انسان یا جس انسان کی نیت خراب ہو, جس انسان کی طبیعت خراب ہو, فطرت میں کھوٹ ہو, تو غلط کام کرنے کے لیے وہ پہلے اچھے کام کا سہارا لیتا ہے, اچھے کام کو آگے کرتا ہے اور پردے کے پیچھے برائی کو چھپاتا ہے. بس یہی سمجھیے صوفیت کے ساتھ ہوا. صوفیت کی بنیاد جو پڑتی ہے, میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ عبادت کا کوئی ایسا طریقہ نہیں جو نبی نے نہیں بتایا ہو. ذکر و اذکار کا, دعاؤں کا, صبح شام کی دعاؤں کا, اللہ سے مانگنے کا, تہجد میں مانگنے کا, چلتے پھرتے مانگنے کا, نمازوں کے بعد مانگنے کا, کوئی بھی ایسا وقت, ایسا طریقہ نہیں ہے عبادت کا جو آپ نے نہ بتایا ہو. عبادتوں کے اس چکر میں لوگوں نے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر کچھ عبادتیں اپنی طرف سے ایجاد کرنا شروع کر دی, اور آہستہ آہستہ
زیادہ عبادت کرنے کی خاطر، نئی نئی عبادت کرنے کے پیچھے وہ نبی کے طریقے سے دور ہوتے چلے گئے، اور پھر عبادت کی ایسی دنیا میں، ایسے دلدل میں جا کر پھنس گئے کہ اب وہاں عبادتیں تماشا نظر آتی ہیں۔ اور آپ نے دیکھا صوفیوں کو، اب تو صوفیوں کے بارے میں جانکاری بہت آسان ہے، فیس بک کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے، ٹیلی ویژن کے ذریعے، سفر میں ادھر ادھر اطراف میں آپ دیکھتے ہیں کوئی عبادت کر رہا ہے تو ایک عجیب قسم کے عورتوں کے جیسے گھاگرا پہنتا ہے، گول گول ناچتا رہتا ہے۔ کیا ہے؟ تو یہ عبادت کر رہے ہیں، صوفی ہیں یہ۔ کسی کو دیکھو سلیا لیا ہوا ہے، ادھر منہ میں ڈالتا ہے، ادھر نکالتا ہے۔ کسی کو دیکھو پیٹ میں ڈالتا ہے، پیچھے سے نکالتا ہے۔ کوئی دیکھیے صوفی ہے، اپنے آپ کو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، کوئی الٹا لٹکا ہوا ہے، کوئی جنگلوں میں رہ رہا ہے، کوئی پہاڑ کی زندگی گزار رہا ہے، کوئی کپڑے پر کپڑا، کپڑے پر کپڑا، اتنے کپڑے پہن لیتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ پھر اس نے نہایا کب تھا۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ بند کمرے میں رہنے کے عادی ہو گئے۔ نماز پڑھنا ہے، مسجد کی لائٹ بند کر دو، گھر میں پڑھنا ہے، گھر کی لائٹ بند کر دو۔ انہوں نے اندھیرے میں ہی عبادت کرنے کو عبادت سمجھا۔ آنکھیں بند کر کے عبادت کرنا، چہرے پر پردہ ڈال کے عبادت کرنا، اسی طرح سے سر پر لال رومال ڈال کے سر جھکا کر جھومتے رہنا، اللہ 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 ہو یعنی اس طرح کے کلمات ادا کرنا، اور دائیں بائیں ایسے سر کو پٹکتے رہنا، اور پھر اپنے پیروں، اپنے مریدوں کے سامنے، اپنے مرشدوں کے سامنے جھکنا، سر جھکانا، ہاتھ جوڑنا، اور پھر کبھی ان کا آشیرواد لینا، کبھی ان کے پیروں پر اپنا سر رکھنا۔ ایسے کئی طریقے دنیا کے اندر صوفیوں کے ہمارے سامنے نظر آتے ہیں۔ اسی شہر حیدرآباد میں ایک جگہ پر بغیر نام لیے ہوئے ایک خانقاہ کا ہم نے سفر کیا تھا۔ ایک خانقاہ ہے ہمارے تقریباً ہمارے گھر سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ ہماری یہ چاہت تھی کہ ہم زندگی میں کم سے کم ایک بار دیکھیں کہ خانقاہ میں ہوتا کیا ہے۔ ہم اس خانقاہ میں داخل ہوئے، باہر تو روشنی تھی، جیسے گیٹ کھولا گیا تو اندر اندھیرا ہی اندھیرا، اور روشنی سے اندھیرے میں جائیں گے تو اور زیادہ اندھیرا نظر آئے گا۔ اندر غور سے دیکھ رہے ہیں تو کہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے، بڑا سا حال ہے، لیکن آوازیں آ رہی ہیں، ہو ایسا لگ رہا ہے یا تو کہیں کچھ الگ قسم کے انسان ہوں یا پھر کوئی بھوت وغیرہ ہو۔ یہاں پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی، اور سب طرف سے الگ الگ، دائیں سے الگ، بائیں سے الگ، سامنے سے الگ، الگ الگ آوازیں آ رہی۔ تھوڑی دیر رکے، آنکھیں بند چالو کرنے کے بعد جب تھوڑا سا دکھائی دینے لگا تو دیکھ رہے ہیں کہ دائیں طرف دیوار کے کنارے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بائیں طرف بھی دیوار کے کنارے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور سب کے چہرے دیواروں کی طرف ہیں، کسی کا چہرہ ادھر نہیں ہے، سب ادھر دیواروں کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور ان کے سروں پر کپڑے ڈالے ہوئے ہیں، کوئی چادر، کوئی رومال، کوئی ریشمی رومال، اور پتہ نہیں کون کون سی چیزیں، اور وہ سب جھوم رہے ہیں۔ کوئی سامنے جھومتا ہے، کوئی دائیں بائیں جھومتا ہے، کوئی ہو کہتا ہے، کوئی اللہ ہو کہتا ہے، اور کوئی الگ الگ چیزیں۔ بہرحال عجیب سی چیزیں وہاں پر نظر آئی، اور اندر داخل ہونے کی ہم نے کوشش کیا۔ اندر کچھ کمرے بھی دکھائی دے رہے تھے، وہاں بھی اندھیرا تھا، تو ہم سے کہا گیا نہیں، وہ کمرے میں خاص لوگ رہتے ہیں، وہاں نہیں جا سکتے۔ پھر بھی ہم نے کوشش کی کہ ایک نظر دیکھ ہی لیا جائے کہ آخر وہاں خاص لوگ
کرتے کیا ہیں؟ تو وہاں بھی ہم نے دیکھا تو پتا چلا کہ ان کے جو بڑے ہوتے ہیں وہ بڑے وہاں اپنی عبادت میں مگن ہوتے ہیں، تو ان کی اپنی حالتیں الگ تھی۔ یہ چیزیں اس طرح کی جو عبادتیں ہیں، یہ عبادتیں آج صوفیت کے بازار میں ہم کو دکھائی دیتی ہیں۔ اور الجزیرہ چینل پر تقریباً آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے، قریب الصوفیت من الاسلامی ام علی الاسلام نام کا ایک سیریل چلا تھا، جس میں دنیا کے الگ الگ ملکوں میں جا کر وہاں کے صحافی صوفیوں سے بات کرتے تھے، ان کی تصویر کشی کرتے تھے، ویڈیوگرافی کرتے تھے، اور صوفیوں کے الگ الگ طریقے دنیا کے بتاتے تھے۔ امریکہ میں صوفیت کیسے ہے، مصر میں کیسے ہے، عراق میں کیسے ہے، ہندوستان اور پاکستان میں کیسے ہیں، بنگلہ دیش میں کیسے ہیں، مراکش میں کیسے ہیں، ترکیہ میں کیسے ہیں، اور اس طرح دنیا کے بہت سے ممالک، سوڈان میں کیسے ہیں۔ ایسے کئی ممالک کا انہوں نے دورہ کیا، اور وہاں پر الگ الگ قسم کے جو صوفی ہیں ان کے خانقاہوں کا سروے کیا، جائزہ لیا، ان کی ویڈیو دکھایا۔ ایسے پتا چلا کہ صوفیت کی ہزاروں قسمیں دنیا کے اندر موجود ہیں، اور صوفیوں کی جو عبادتیں ہیں وہ لاکھوں قسم کی ہیں۔ سب کی عبادتیں الگ الگ، سب کی عبادتیں الگ الگ، طریقے الگ الگ۔ کچھ طریقے تو ایسے ہیں کہ ان طریقوں کو دیکھنے کے بعد ایک مسلمان ہی نہیں، ایک غیر مسلم بھی شرما جاتا ہے، اسے بھی تعجب ہوتا ہے، یہ بھی اسلام ہوتا ہے، یہ بھی کوئی اسلام ہے؟ یہ ناچنا، ڈانس کرنا، عورتوں کی طرح گھاگھرے پہن کے پھرنا، اور یہ نہ جانے کون کون سی حرکتیں کرتے ہیں کہ آج کل بہت سے لوگوں نے یوٹیوب پر ایسے عبادتوں کے پیچھے گانے لگا کے چھوڑ دیا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے گانے چل رہے ہیں اور یہ ان کا رقص ہو رہا ہے۔ یہ سب صوفیت کی شکلیں ہیں جو آج اس 14 سال کے بعد اس شکل میں ہمارے درمیان میں موجود ہیں۔ تو صوفیت کی جو ابتدا ہے کس طرح سے ہوئی، ہم وہ دیکھ رہے تھے۔ صوفیت کیا ہے؟ صوفیت ایک عبادت کا مجموعہ ہے، نئی قسم کی عبادتیں۔ وہ کوئی حرام کام نہیں ہے، شراب پینا یا پھر ایسی کوئی حرام چیز نہیں، اس سے شروعات نہیں ہوئی، اس کی عبادت سے شروعات ہوئی۔ ایک زمانہ تھا جب بہت سے کچھ ایسے مسلمان تھے جو دنیا کے عیش و آرام سے مایوس ہو گئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ مسلمان دین سے غافل ہو رہے ہیں، جس کو دیکھو وہ تجارت اور دنیا کمانے کے میدان میں ریس کر رہا ہے، بلڈنگیں بنا رہے ہیں، عبادتوں میں یا مساجد میں کم نظر آتے ہیں، آپسی اختلافات میں پڑے ہوئے ہیں، جنگیں ہو رہی ہیں، قبیلے لڑ رہے ہیں، لوگ دنیا کی دولت کے لیے، دنیا کی خاطر ایک دوسرے سے دشمنیاں کر رہے ہیں۔ تو ان لوگوں کو برا لگا، انہوں نے سوچا یہ سب دنیا کے جھمیلے ہیں، دنیا میں کب تک رہنا ہے؟ دنیا کی زندگی تو مختصر زندگی ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ لہذا ایسے چند افراد نے ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو مکمل طور پر باندھ کے رکھ لیا کہ مجھے صرف اور صرف ان ساری چیزوں سے ہٹ کر، یہ سارے لوگوں سے دور رہ کر بس اللہ کی عبادت کرتے رہنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، نماز پڑھنا ہے، عبادتیں کرنی ہیں، روزے رکھنے ہیں۔ روزہ بہت رکھا کرتے تھے، نمازیں بہت پڑھتے تھے، ذکر و اذکار بہت کرتے تھے، قرآن کی تلاوتیں بہت کرتے تھے، اور پھر ساتھ ہی دنیا کے سارے چیزوں سے تعلقات توڑ دیتے تھے۔ شادیاں کی، بیویوں کو چھوڑ دیا، بچوں کی تربیت وہ چھوڑ دی،
گھروں سے الگ ہو گئے اور کھانا پینا ان سب چیزوں کو مار دیا، پیٹ کو اپنے کنٹرول کر کے اس کو ختم کر دیا، کوئی ایسی خواہش باقی نہیں رکھی کہ اس کو وہ اپناتے ہوں۔ گوشت کھانا، اچھے کھانے کھانا، اس کو اپنے اوپر حرام قرار دیا، اور انہوں نے سمجھا کہ اس سے میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر لوں گا، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا، اور پھر یہ عبادتوں کے ذریعے میری بخشش ہو جائے گی۔ یہاں سے اس کی شروعات ہوتی ہے، یہ پہلی سیڑھی ہے، یہ پہلی سیڑھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر کچھ لوگ آتے ہیں اور امہات المؤمنین سے سوال کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسے تھی؟ نبی کی زندگی کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان افراد کو لگتا ہے نبی ہیں، سید المرسلین ہیں، اللہ نے تو انہیں جنت کی بشارت دے دی ہے، اور ہم تو گنہگار بندے ہیں، نبی ہوتے ہوئے اتنی عبادت کرتے ہیں تو ہمیں تو ان سے زیادہ کرنا چاہیے، ہمیں نبی سے زیادہ عبادت کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے گناہ نہیں ہیں، ہمارے گناہ بھی ہیں، لہٰذا اپنے گناہوں کے حساب سے ہم کو عبادت زیادہ کرنا چاہیے تاکہ ہم نبی کے ساتھ جنت میں جا سکیں۔ تو ایسی صورت میں ان لوگوں میں سے ایک نے کہا اما انا فاصوم الدہر، میں ہمیشہ روزہ ہی رکھتا رہوں گا، میں ہمیشہ روزے سے رہوں گا۔ نبی ہفتے میں 2 بار رکھتے ہیں مگر ان کے پاس گناہ نہیں ہے، میں تو گنہگار ہوں، ہم سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، تو ہم ہمیشہ روزہ رکھیں گے تاکہ ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ دوسرے نے کہا اقوم اللیل، میں ہمیشہ راتوں میں قیام ہی کرتا رہوں گا، راتوں میں نہیں سوؤں گا، کیونکہ نبی رات میں قیام بھی کرتے ہیں، سوتے بھی ہیں۔ کیوں سوتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے پاس تو گناہ نہیں ہیں، میرے پاس غلطیاں ہیں، تو میں تو سوؤں گا ہی نہیں تاکہ پوری رات میری عبادت میں چلی جائے اور میں بھی جنت کا مستحق بن جاؤں۔ تیسرے نے کہا لا اتزوج النساء، میں نکاح نہیں کروں گا، نبی نے نکاح کیا ہوا ہے، عبادتیں بھی ہیں، نکاح بھی کیا ہوا ہے، مگر ان کے پاس غلطیاں نہیں ہیں، وہ مغفور ہیں، وہ جنتی ہیں، اور ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں، اگر ہم اس چکر میں پڑیں گے تو پھر نہ جانے کتنی غلطیاں ہوں گی، تو ہم نکاح ہی نہیں کریں گے۔ اس طرح سے ان کی تمنائیں تھی، انہوں نے یہ عہد کر لیا۔ نیت کیا تھی؟ نیک بننا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لینا اور جنت کا خود کو مستحق بنانا۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انا لیکنی اصوم و افطر، اصوم و افطر، میں روزہ رکھتا ہوں اور بن روزے کے بھی رہتا ہوں، ہمیشہ روزے سے نہیں رہتا۔ اقوم و انام، میں راتوں میں قیام بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں۔ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، اور میں نکاح بھی کرتا ہوں۔ وَآكُلُ اللَّحْمَ، اور میں گوشت بھی کھاتا ہوں۔ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، یہ میری سنت ہے، جو میری اس سنت سے اعراض کرے گا، اس سنت کو چھوڑ دے گا، فَلَيْسَ مِنِّي، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ جب ان 3 افراد کو سمجھایا گیا کہ آپ جو سمجھتے ہو کہ زیادہ عبادت کر لو گے
نبی کبھی آدھی رات جاگتے ہیں پھر سوتے ہیں، تو آپ پوری رات جاگنا چاہو گے؟ نبی کبھی روزے سے رہتے ہیں کبھی بغیر روزے سے رہتے ہیں، آپ ہمیشہ روزہ رکھنا چاہو گے؟ نبی کبھی گوشت کھاتے ہیں کبھی نہیں کھاتے، آپ ہمیشہ ہی گوشت چھوڑ دینا چاہتے ہو؟ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ نہ سمجھنا کہ تم ایسا کر کے جنت میں چلے جاؤ گے۔ نبی سے عبادتیں زیادہ کر کے تم جنت میں نہیں جا سکتے، کیونکہ جنت میں جانے کا جو راستہ ہے وہ راستہ نبی کی سنت سے ہوتے ہوئے گزرتا ہے۔ جب نبی کی سنت پر عمل کیا جائے گا تبھی جنت ملے گی۔ اسی لیے آپ نے آخر میں کہا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ ہمیشہ روزہ رکھنا یہ میری سنت نہیں۔ صوفیوں میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو زندگی بھر روزے سے رہتے ہیں، زندگی بھر روزے، جب بھی جائیں تو کہتے ہیں روزے سے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں رات رات بھر جاگتے رہتے ہیں، اور کتنوں نے قسمیں کھا لی ہیں کہ گوشت کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، اور کتنے ایسے ہیں جو بن شادی دنیا میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ ان کا یہ تصور ہے کہ ایسا کر کے وہ نیک بننا چاہتے ہیں، دنیا کے جھمیلوں سے محفوظ رہ کے جنت کے راستے پر جانا چاہتے ہیں، جبکہ نبی نے کہا یہ راستہ جنت کا نہیں ہے، جنت کا راستہ وہ ہے جس راستے پر میں چل رہا ہوں۔ اس حدیث پر آپ غور کرو گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ حدیث ایک عام حدیث ہے، اور کئی مرتبہ ہم نے اپنے درس میں سنا ہوگا، خطبوں میں سنا ہوگا۔ حدیث کے الفاظ، حدیث کا واقعہ، آنے والے لوگوں کی باتیں اور نبی کا یہ جواب، اگر آپ صوفیت کے بارے میں اس حدیث کو فٹ کرنا چاہیں تو 100% یہ صوفیت کے جواب میں ہے۔ آج صوفیت میں جو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں وہ ایسی ہی چیزیں ہیں کہ وہ زیادہ عبادت کرنا چاہ رہے تھے، اور ہم نے کہا کہ جب کہ صوفیت کی جو ابتدا ہوئی تھی وہ اسی طریقے سے کہ لوگوں نے زیادہ عبادتیں کرنے کی کوشش کی، حتیٰ کہ لوگ عبادتوں کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ کر پہاڑوں میں جاتے تھے، غاروں میں جا کر بیٹھتے تھے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ اکثر جو درگاہیں ہوتی ہیں کہاں ہیں؟ یہ پہاڑوں میں، فلاں کی درگاہ فلاں پہاڑ پہ، فلاں کی درگاہ فلاں پہاڑ پہ، فلاں ولی فلاں پہاڑ پہ، فلاں پیر فلاں پہاڑ پہ، فلاں ولی فلاں سمندر پہ، فلاں دریا میں، فلاں ندی میں، فلاں جنگل میں۔ یہ شہر میں کیوں نہیں ہوتے تھے یہ لوگ؟ یہ جنگل، یہ پہاڑ، یہ درخت، یہ پہاڑ کی چوٹیاں، یہ غار، یہ ندیاں، یہ تالاب، یہ ایسے ہی جگہ یہ لوگ کیوں گئے؟ کیا نبی کا یہ طریقہ تھا؟ یہ لوگ ان عبادتوں کے لیے، اپنی عبادتوں کے لیے ان چیزوں کا اختیار کرتے ہیں، انتخاب کرتے ہیں ان جگہوں کا، تو کہتے ہیں دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے مکہ شہر چھوڑ کر غار ہرا میں جاتے تھے، آبادی سے دور کھانا پینا لے کر، تھوڑا سا توشہ لے کر وہاں چلے جاتے تھے، بیوی گھر میں رہتی تھی، شوہر غار میں رہتے تھے، ان کی بھی شادی ہو گئی تھی، پھر بھی وہ یہاں سے نکل کر غار میں جا کر بیٹھتے تھے، مکہ شہر کی آبادی سے کافی دور نکل جاتے تھے، اس صحرا میں، پھر پہاڑ پر، پھر پہاڑ کے اونچائی پر غار میں جا کے بیٹھتے تھے، اور وہاں بیٹھ کر کئی کئی دن عبادت کرتے تھے۔ تبھی تو جا کر جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس واقعے کے ذریعے صوفی استدلال کرتے، دیکھیے ایسا کرو گے تب معراج ہوگی، تبھی جبرائیل آئیں گے۔ نبی گھر میں عبادت کرتے ہوئے نبی نہیں بنے، غار میں عبادت کرتے ہوئے نبی بنے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ آپ بھی اگر اپنے شہر میں رہو گے، مسجدوں میں رہو گے، گھروں میں رہو گے، تو آپ کامیابی یا اونچائی تک نہیں پہنچ سکو گے جب تک کہ تم غاروں میں، پہاڑوں میں، جنگلوں میں، درختوں پر الٹا نہیں لٹکو گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں تھے،
وہی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پھر آپ گھر آئے، اس کے بعد سے لے کر 23 سال کا جو عرصہ گزرا ہے، جس عرصے کو نبوت کا عرصہ کہا جاتا ہے، جس زندگی کو نبوت کی زندگی کہا جاتا ہے، اس نبوت کی 23 سالہ زندگی میں آپ نے کون سے پہاڑ کا رخ کیا تھا؟ کون سے غار میں جا کر آپ بیٹھا کرتے تھے؟ کون سی جنگل میں آپ روپوش ہوا کرتے تھے؟ کبھی نہیں۔ 23 سال کی زندگی میں جب آپ پر وحی نازل ہوئی تو آپ کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے۔ جو نبوت سے پہلے غار میں پڑھتے تھے، اب وہ نبوت کے بعد کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہیں۔ جو نبوت سے پہلے توشہ لے کر پہاڑ پر جایا کرتے تھے، اب وہ نبوت کے بعد بغیر توشے کے وہ مکہ کی آبادی کے اور وہاں کے بازاروں میں، وہاں کے محفلوں میں وہاں جاتے تھے، لوگوں کے درمیان جاتے تھے، ان کے گھروں میں جاتے تھے، اور گھر گھر جا کر اس طرح سے آپ دین کی دعوت کو عام کرتے تھے۔ بہت سے مسلمانوں نے نبوت سے پہلے کے نبی کی زندگی کو اپنایا، اور نبوت کے بعد جو نبی نے زندگی ہم کو بتائی تھی، جس زندگی کو اللہ نے آئیڈیل بنایا تھا، وہ آئیڈیل والی زندگی کو چھوڑ دیا۔ اور صوفیت یہی ہے، یہی صوفیت ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ سب انسانوں سے دور، نبی نے پوری زندگی آپ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ گوشت سے دور رہے، نہ بیویوں سے دور رہے، نہ دوستوں سے دور رہے، نہ رشتہ داروں سے دور رہے، نہ شہر سے دور رہے، نہ مسجدوں سے دور رہے، نہ محفلوں سے دور رہے۔ آپ ہمیشہ لوگوں میں رہا کرتے تھے۔ بیویاں بھی آپ کی ایک سے زیادہ تھی، بچے بھی آپ کے ایک سے زیادہ تھے، دوست بھی آپ کے کئی تھے، آپ کا ایک بڑا خاندان تھا، آپ کے اطراف میں کئی لوگ رہا کرتے تھے، آپ مسجد میں امامت کرتے تھے۔ صوفی امامت بھی نہیں کرتے، نہ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں۔ تو نبوت کی بات، نبوت کی جو 23 سالات جو زندگی ہے، اس زندگی کو یہ چھوڑ دیتے ہیں، اور غار حرا کے اس واقعے سے اپنی پوری 70 سال زندگی گزار لیتے ہیں۔ کہتے ہیں نبی پہاڑ میں گئے تھے، نبی غار میں گئے تھے، ہم بھی جائیں گے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سے صوفی لوگ نبی کے اس غار کے واقعے سے اپنی پوری زندگی انسانی آبادی سے دور گزارتے ہیں۔ پھر ہم واپس پہنچتے ہیں صوفیت کی ابتدا کے بارے میں۔ یہ تمہید بتانا اس لیے ضروری تھا کہ یہ صوفیت کی ابتدا کیسے ہو رہی ہے، کس فکر سے ہو رہی ہے۔ پہلے فکر ہمیں معلوم ہونا چاہیے، کیا فکر ہے ان کی، اور ابتدا یہ اس میں کون سی فکر تھی، کس فکر میں انحراف ہو جانے کے بعد وہ آج غلط راستے پر چلے گئے۔ تو ہم نے بتایا کہ یہ دنیا کے جھمیلوں سے دور رہنا چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے تنہائی اختیار کی، اور پھر کھانا پینا، گوشت کا استعمال کرنا، شادی بیاہ کرنا، یا شادی ہو چکی تھی بیوی کو چھوڑ کر چلے جانا، یہ ساری چیزیں انہوں نے اپنی زندگی میں اپنائی، اور اپنے آپ کو تکلیف دے کر عبادت کرنا، تکلیف دے کر عبادت کرنا، یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے ان کے اندر۔ جبکہ شریعت نے تکلیف دے کر عبادت کرنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ آپ سفر میں جا رہے ہیں، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، رمضان کے متعلق، شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، فدیۃ طعام مسکین۔ شریعت نے کبھی بھی خود کو تکلیف دے کر عبادت کرنے کا حکم نہیں دیا۔ خود کو آرام پہنچاؤ، اپنے نفس کی حفاظت کرو، اپنے جسم کی حفاظت کرو، خود کو تکلیف سے، بیماری سے محفوظ کرو، اور اللہ کی عبادت کرو۔ سفر میں ہے تو کھانے پینے کی حاجت ہوگی، تھکاوٹ ہو سکتی ہے،
تکلیف ہو جائے گی تو شریعت نے کہہ دیا آپ کو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، رمضان کا روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر رمضان میں آپ سفر کر رہے ہیں، فرض روزہ آپ کے کھانے کی خاطر، پینے کی خاطر، تکلیف کو دیکھتے ہوئے چھوڑ دیا گیا کہ آپ روزہ چھوڑ دو، کھائیے پیئے آرام سے رہیے، سفر مکمل کر لیجئے، جب آپ اپنے گھر سکون سے چلے جائیں تو رمضان کے بعد ان روزوں کی قضا کر لیں، لیکن عبادت چھوٹ جائے لیکن اپنے جسم کو تکلیف نہ ہو۔ اگر بڑھاپا ہو، کمزوری ہو تو ایسی صورت میں روزہ نہ رکھیں بلکہ کسی غریب کو کھانا کھلا دو۔ ایسے طریقے ہیں ہمارے پاس شریعت میں۔ نماز پڑھنے کے لیے آپ کھڑے نہیں رہ سکتے، بیٹھ کر پڑھیے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھیے، وضو نہیں کر سکتے ہیں، پانی کی وجہ سے آپ کو نقصان ہے تو تیمم کر لیں مٹی سے، حتیٰ کہ غسل کے لیے بھی تیمم بتا دیا گیا۔ تو اس طرح سے اسلام نے انسانوں کو کبھی تک خود کو تکلیف دے کر عبادت کرنے کا حکم نہیں دیا، اور صوفیوں نے یا صوفیت کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ ہے خود کو تکلیف دے کر عبادت کرنا۔ تو اس طرح شروع میں کچھ ایسے عبادت کرنے والے افراد جن کا نام مشہور ہوا، جو عابد اور زاہد کے نام سے مشہور ہوئے، تو ان میں جیسے داؤد الطائی ہیں، حسن بصری ہیں، ابراہیم بن ادہم ہیں، مالک بن دینار ہیں، رابعہ ادوی ہیں، عبد الواحد بن زید ہیں۔ ایسے کچھ افراد ہیں جو تقریباً 2 صدی ہجری، ہجرت کے 200 سال مکمل ہونے کے بعد ان لوگوں کا وجود ہوا، یا 2 صدی جب مکمل ہو رہی تھی تب یہ عبادتوں میں مشہور ہوئے، اپنے علاقے میں عبادت کے نام سے، زہد کے نام سے، اور پھر ان لوگوں نے تکلیف دے کر خود کو عبادت کرنا یا دنیا کی ساری چیزوں کو چھوڑ کر ہمیشہ عبادتوں میں مصروف رہنا، یہ کام شروع کیا۔ ابتدا میں گرچہ یہ طریقہ اپنا کر عبادت کرتے تھے مگر جو عبادت ہوتی تھی وہ صحیح ہوتی تھی، یعنی نمازیں پڑھنا وہ صحیح طریقہ تھا، ذکر و اذکار کرنا وہ صحیح طریقے سے کرتے تھے، روزہ رکھنا وہ صحیح طریقے سے روزہ رکھا کرتے تھے، قرآن کی تلاوت وہ صحیح طریقے سے کرتے تھے۔ فرق اتنا تھا کہ وہ دنیا داری چھوڑ دیتے تھے، گھر بار سے الگ ہو جاتے تھے، اور پھر ہمیشہ عبادتوں میں لگے رہتے تھے۔ حلال جو چیزیں اللہ نے حلال کر دی تھی وہ اپنے آپ کو تکلیف دے کر ان کو بھی انہوں نے حرام کر دیا تھا، لیکن ان کا عقیدہ صحیح تھا، وہ ان کے پاس نہ بدعت تھی نہ ان کے پاس کوئی شرک تھا۔ لیکن یہ چیز آگے بڑھ کر آہستہ آہستہ غلط راہ پر چلے گئی، اس نے غلط راستہ اپنا لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے جب تک کہ ان دونوں چیزوں کو تھام کر رکھو گے۔ اور وہ چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کی کتاب اور میری سنت، میرا طریقہ۔ اور نبی نے کہا تھا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، وہ 3 لوگوں کو کہا تھا کہ میں رات میں سوتا بھی ہوں، عبادت کرتا ہوں، روزہ بھی رہتا ہوں، بغیر روزے کے بھی رہتا ہوں، نکاح بھی کرتا ہوں، گوشت بھی کھاتا ہوں۔ اور صوفی نہ نکاح کرتے ہیں، نہ گوشت کھاتے ہیں، راتوں بھر جاگتے ہیں، دن بھر روزہ رکھتے ہیں۔ نبی نے کہا جو سنت کتاب اللہ سنت رسول کو اپنائے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اس کا دوسرا مطلب یہ تھا کہ جو کتاب اللہ اور نبی کی سنت کو نہیں اپنائے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ گمراہ ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گمراہ ہونے کا مطلب ہوتا ہے راستہ بھٹک جانا۔ ایک راستہ ہے نبی کا راستہ،
اب آپ اس راستے پر نہیں جاؤ گے، اس راستے سے ہٹ جاؤ گے تو دوسرے راستے ہزاروں راستے ہیں، اس راستے سے ہٹ گئے تو ہزاروں راستے ہیں، ہزاروں راستوں پر کسی بھی راستے پر آپ چلے جاؤ گے، مگر نبی کا جو راستہ ہے وہ راستہ آپ کو نہیں مل سکے گا۔ دنیا کے بہت سے راستے آپ کو مل جائیں گے۔ نتیجہ ایسا ہی ہوا کہ جو عابد اور زاہد لوگ تھے، جنہوں نے شروع میں نبی کے سنت کو چھوڑ دیا، نبی کا جو طریقہ تھا عبادت کا، عبادت کرتے ضرور تھے لیکن اس طریقے کو جب چھوڑ دیا کہ نبی نے عبادت کیسے کی تھی، جب وہ دوسرے راستے پر چلے گئے تو دوسرے راستوں میں آہستہ آہستہ وہ بھٹکنے لگے اور نبی کے راستے کو چھوڑ کر دنیا کے الگ الگ راستوں پر پہنچ گئے۔ تو کبھی پتہ چلا کہ وہ فارسیوں کے راستوں میں ہیں، کبھی شیعہ کے راستے میں ہیں، کبھی یہودیوں کے راستے میں ہیں، کبھی نصرانیوں کے راستے میں ہیں، کبھی یونانیوں کے راستوں میں ہیں، اور کبھی ہندوسیوں کے راستے میں ہیں۔ دنیا کے کئی راستے وہ اس میں بھٹکنے لگے، مگر واپس وہ نبی کے راستے پر نہیں آ سکے۔ تو نتیجہ یہاں سے اس طرح سے ہوا کہ بعد میں جیسے یہ لوگ ان لوگوں نے دنیا کو چھوڑ دیا، آہستہ آہستہ وہ لوگ پھر نئی نئی قسم کے عبادتیں کرنے لگے، اپنے آپ کو تکلیف دینے لگے۔ سب سے پہلے صوفیت کی جو ابتدا ہوئی جس شہر سے، اس شہر کا نام ہے بصرہ۔ عراق کا مشہور شہر ہے بصرہ۔ کوفہ اور بصرہ آپ نے سنا ہوگا۔ کوفہ بصرہ یہ اسلامی تاریخ کے بڑے دو مشہور شہر ہیں۔ عراق اور عراق کے یہ دو شہر کوفہ اور بصرہ، ان دو شہروں کی وہ تاریخ رہی ہے کہ دنیا میں یعنی اسلام کے اندر جتنی بھی بدعات داخل ہوئی ہیں وہ سب کے سب کوفہ اور بصرہ سے۔ شیعیت کوفہ سے، خارجیت جو اخوانیت ہے آج کے دور میں، جو اخوانیت کی دعوت دینے والے ہندوستان میں سلمان ندوی ہے، پاکستان میں ڈاکٹر اسرار ہیں، اور حماس ہیں، اور دنیا اور قطر کے ایک یوسف القرضاوی ہیں، ایسے بڑے بڑے افراد الگ الگ جگہوں پر جو اخوانیت زدہ ہیں۔ یہ خارجیت ہے جو ہمیشہ حکمران کو کافر کہنا، مسلم حکمرانوں کے خلاف مسلمانوں کو بغاوت کرنے پر ابھارنا، مسلم ملکوں میں فتنہ پھیلانا، حاکموں کو عوام کے خلاف، عوام کو حاکموں کے خلاف، ان دونوں کو بزن کر دینا، لڑاتے رہنا، اور جہاں کافر حکمران ہیں وہاں انتہائی امن و سکون کے ساتھ رہنا۔ یہ اخوانیوں کا طریقہ ہے دنیا بھر میں۔ تو یہ جو علماء کے ہم نے نام لیے، یہ تقریباً اسی فتنے میں مبتلا ہیں، ہمیشہ مسلمانوں کا نقصان کرتے ہیں، اور جہاں کافروں کی حکومتیں ہوتی ہیں وہاں بڑی فرما برداری کے ساتھ، اطاعت گزاری کے ساتھ، امن و شانتی کے ساتھ رہتے ہیں۔ کبھی وہاں کے حکمران کے خلاف فتوے نہیں دیتے، عوام کو ان کے خلاف نہیں بھڑکاتے۔ اس لیے کبھی ہم نہیں دیکھتے کہ یہاں ہندوستان میں جو اخوانی ہیں کبھی ہندوستان کے حکمرانوں کے خلاف بھڑکاتے ہوں، عوام کو بغاوت کرنے پر ابھارتے ہوں۔ ناممکن ہے کبھی عوام کو بغاوت کرنے پر ابھار رہے ہوں، بلکہ الٹے وہ یہاں کے حکمرانوں کی تائید کرتے ہیں، ان کو نمستے کرتے ہیں، ان کو پھولوں کا ہار دیتے ہیں۔ لیکن یہی علماء، یہی افراد جب عرب حکمران کے خلاف بولنا ہو تو وہاں حکمران پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، عوام کو مظلوم کہتے ہیں، اور پھر عوام کو حکمران کو عوام سے لڑا کر پورے مسلم ملکوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ یہ خوارج یہ عراق سے شروع ہوئی، یہ خوارج کی یہ جماعت، یہ اپنے آپ کو خوارج تو نہیں کہتے ہیں لیکن عملاً یہ مکمل کے مکمل خوارج ہیں۔ شیعیت یہ بھی عراق سے شروع ہوئی، کوفہ بصرہ سے، اور اسی طرح سے مرجیہ یہ بھی وہیں سے شروع ہوئی ہے۔ قدریہ تقدیر کا انکار کرنے والے یہ بصرہ سے شروع ہوئی۔ حنفیت یہ کوفہ سے شروع ہوئی۔ اسی طرح سے صوفیت یہ بصرہ سے شروع ہوئی۔ کوفہ اور بصرہ صوفیت کے دو بڑے مرکز ہیں۔ اس طرح
صوفیوں کے جتنی بھی شاخیں ہیں وہ سب کے سب تقریباً عراق سے شروع ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ اسلام میں جتنے بھی فتنے داخل ہوئے ہیں، جتنے بھی نئے نئے فرقے وجود میں آئے ہیں، تمام کے تمام فرقوں کا ٹھکانہ کوفہ اور بصرہ ہے۔ تو صوفیت کی اصل جو پہلی شروعات ہے وہ ہے بصرہ سے، اور یہ ابو الحسن الاشعری جو رحمہ اللہ ایک بڑے امام گزرے ہیں، ان کے زمانے کے بعد کی بات ہے۔ سب سے پہلے جس انسان کو صوفی کہا گیا، یا سب سے پہلا صوفی انسان جس کو مانا جاتا ہے، وہ اس کا نام ہے ابو ہاشم الکوفی۔ اس شخص کا نام ہے ابو ہاشم الکوفی، کوفہ کا رہنے والا تھا اور شیعہ تھا۔ یہ کوفہ کا رہنے والا تھا اور شیعہ تھا۔ اس کا انتقال سن 150 ہجری میں ہوا تھا۔ 150 ہجری میں شخص کا انتقال ہوا، ابو ہاشم الکوفی، یہ شیعہ تھا۔ سب سے پہلے جس کو صوفی کہا گیا، اس لیے کہ ہم نے بتایا کہ پہلے یہ عبادت کے طریقے شروع ہوئے، لیکن ان کو صوفی نہیں کہا جاتا تھا، ان افراد کو صوفی نہیں کہا گیا۔ عبادت کے وہ طریقے شروع ہوئے، خود کو تکلیف دینا، شہروں سے دور رہنا، اندھیرے میں رہنا، درختوں پر پہاڑوں میں رہنا، غاروں میں رہنا، یہ طریقہ شروع ہو چکا تھا، مگر صوفیت کا جو نام تھا وہ نام ابھی شروع نہیں ہوا تھا۔ سب سے پہلے جس شخص کو صوفی کہا گیا وہ شخص ہے ابو ہاشم الکوفی۔ یہ کوفہ کا رہنے والا تھا اور یہ شیعی تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ صوفیت کی بنیاد شیعیت سے ہے، شیعیت سے ہی صوفیت نکلی ہے۔ اس لیے دنیا میں جہاں جہاں صوفیت ہے وہ تمام کے تمام صوفی شیعہ کے دوست نظر آتے ہیں، شیعوں سے ان کو بڑی محبت ہوتی ہے، اور صوفی شیعوں کے تمام رسم و رواج میں شریک رہتے ہیں، جتنے بھی صوفی ہیں۔ اور صوفیوں میں ایک ہمارے پاس خاص طور پر ہندوستان میں جو حنفی مذہب ہے، جس کو ہم دیوبندی، تبلیغی، بریلوی، قادیانی کہتے ہیں، یہ سب صوفیوں کی شاخیں ہیں۔ ان تمام کو بھی آپ دیکھیں گے، یہ سب کے سب ایران اور جو شیعہ ہوتے ہیں ان لوگوں سے بڑے گہرے تعلقات رکھتے ہیں۔ ان کے رسم و رواج میں شریک ہونا، ایران کی تعریف کرنا، خمینی کو اپنا امام سمجھنا، اور ہمیشہ علی علی، حسین حسین، حسن حسن، یہ اس طرح کے نعرے لگانا۔ آپ دیکھتے ہیں بریلیوں میں بھی یا علی یا حسین، میں نے اس طرح کی کلمات کا استعمال کرنا یہ بہت زیادہ ہے۔ لہذا صوفیت کی ابتدا شیعت سے ہوتی ہے، اور آج بھی دونوں کا امتزاج، یعنی دونوں کا آپس میں ملاپ بہت جگہوں پر ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ اب یہ صوفیت کون سے راستے پر گئی تھی، کون سا طریقہ انہوں نے اپنایا تھا، اور پھر صوفیوں کے کون کون سے فرقے ہیں، انشاءاللہ ہم کل کے درس میں آپ کو بتائیں گے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو ایک تمہید میں نے پیش کی ہے آپ لوگوں کے سامنے، شاید وہ تمہید آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ صوفیت کی کچھ اور باتیں ہیں، ان کے عقیدے، ان کے فرقے، انشاءاللہ ان تمام کا تذکرہ آئندہ کے درس میں کیا جائے گا۔ اور ہمارے پاس جو وقت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔